بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ آج ہم حفظ قرآن مجید میں سے سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق مکمل توجہ سے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ سورۃ الکافرون کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ حفظ کر سکے۔ اس سورت کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نہ صرف نماز میں بلکہ نماز کے علاوہ بھی درست تلفظ کے ساتھ روانی کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو ہم آداب جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، جیسے کہ پاک صاف رہنا، پاک صاف ہو کر یعنی کہ باوضو ہو کر تلاوت کرنا، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوشش کرنی کہ ہمارا رخ قبلہ طرف ہو، تعوذ تسمیہ پڑھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت سٹارٹ کریں۔ درست تلفظ اور رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں، ٹھہر کر حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کریں، توجہ، اطمینان اور سمجھ کر پڑھیں۔ آئیے اب ہم سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں آپ کو تلاوت کے ساتھ جو قواعد بتا رہا ہوں، آپ نے اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے ریپیٹ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قوف حروف مستعلیہ ہے جن کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، تو قوف آپ نے نا موٹا پڑھنا ہے، تھوڑا پر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک کل دوسرا کاف ہے وہ والا نہیں، ڈنڈے والا کاف نہیں، بلکہ قوف کو پر پڑھیں گے۔ قل، یا یہاں پہ مدہ کریں گے ہم، قل یا ایہل، ہا کو ہم یہ بھاری آواز نکالیں گے، یہ ہا حلق والا نہیں ہے، ہا جو ہے نا یہ حل، کافرون، آیت مکمل ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو مد کرنا ہے، یعنی ہماری آواز، ہم اپنی آواز کو کھینچیں گے، تھوڑا لمبا کریں گے۔ قل یا ایہا الکافرون، آیت مکمل ہوئی۔ لام الف ایک علامت ہے، وقف لازم، یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لا، یہاں پہ بھی مد ہے، تو آپ مد ہے تو ہم نے اس کو بھی اپنی آواز کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ہم اپنی آواز لمبی کر لیں گے۔ لا اعبد، آئین کو واضح کرنا ہے، اعبد، اب با پہ بھی پیش ہے، دال پہ بھی پیش ہے، حرکات ہیں، حرکت کی جمع حرکات، تو یعنی کہ اس کو حرکات کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو نہیں کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہاں جیسے آگے ماں ہے تو ماں میم کے ساتھ الف ہے، یعنی کہ زبر میم الف زبر ماں، تو یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر آواز کو کھینچیں گے، لیکن جو پہلے حرکات ہیں تو وہاں پہ ہم نہیں کھینچیں گے، لا اعبد نہیں کریں گے، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم، یہاں پہ اخفا ہے، یعنی کہ حروف اخفا میں سے یہاں پہ نون کے بعد تا ہے، تو ہم اپنی آواز ناک میں لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، دال حروف قلقلہ میں شامل ہے، جو 5 حروف قلقلہ ہیں، قوف تو با جیم دال، تو یہاں پہ ہم اپنی آواز کو لٹائیں گے۔ اعبد، آواز ریپیٹ ہوئی نا، ایسے نہیں پڑھنا اعبد، بلکہ آواز کو لٹانا ہے، اعبد۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں پہ آپ نے میم کے اوپر جو تشدید ہے اس پہ تھوڑا ٹھہرنا ہے، عابد ما عبدتم۔ اسی طرح یہاں پہ جو رموز اوقاف ہے، جیم وقف جائز، ہم یہاں پہ ٹھہریں گے اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آخری آیت، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، دین یہاں پہ بھی ہم اپنی آواز جو ہے اس کو لمبا کریں گے، دین یعنی کہ مد کی طرح پڑھیں گے۔ آیت آپ دیکھ رہے ہیں تو یعنی کہ وقف مطلق، یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، وقف کریں گے، سٹاپ ہوں گے۔ اس کے بعد آخری آیت کے اوپر آئین، جس کا مطلب ہے یہاں ایک رکوع مکمل ہوگا۔ آپ نے
सूरत की तिलावत बार बार करनी है, इन्हीं कवायद के साथ करनी है ताकि आपको तसलसल के साथ, रवानी के साथ, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ तिलावत करनी आ जाए। ये सूरत 30वें पारे में मौजूद है जिसकी 6 आयात हैं और 1 रुकू। कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनमें ये 109 नंबर पर है और ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। आज के सबक के अहम नुकात कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। हमें चाहिए कि आज के सबक में जो हमने तिलावत कुरान मजीद के आदाब सीखे, जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें उन आदाब का ख़ास ख्याल रखते हुए करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।